اللہ نے معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا، نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز، تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، او یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے۔ اب تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال کیا، میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس کے دین کی، تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال۔ یہ کہنے کا موقع تھا، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر، اس کامل اکمل نبی پر، اس ہادی رہبر پر، میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کے لیے۔ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ ایک اللہ کا رسول، ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے، اور اللہ کہہ رہا بیٹھو، تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا، کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ آؤ بھائی، ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں، کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا۔ ہم نے چونکہ ایک چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے،
ہمارا تو نیو ایئر اب ہے، ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا. کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نئی سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں. پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے. وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے؟ پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے. ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے. وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے. پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا. کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ. لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا. کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا. جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی. وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے. جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا. عداس کے لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے. حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا. ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے. چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا. کہنے گا عداس یہ لے جا. وہ جو آدمی لیٹر پڑا اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا، کھا. عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے. تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ. تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے،
آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے ہائے ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کروں، آج تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، الی عدو ملکتہ عمری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت، ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہ طائف میں، طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا، ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا۔ اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے اپنوں پر۔ امت بنو، مسلمان بنو،